شہزادہ علی اکبر کی شہادت۔ حضرت امام حسن کی امانت حضرت قاسم کو خاک کربلا کے سپرد کر کے امام پاک خیموں میں واپس آئے تو دیکھا کہ اپنا لخت جگر ہتھیار لگائے میدان میں جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا علی اکبر، اپنے بوڑھے باپ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ شہزادے نے عرض کی، ابا جان، جہاں و محمد گئے اور قاسم و عباس گئے، قبلہ اجازت فرمائیے۔ مظلوم کربلا نے ایک پرسوز آہ بھری اور فرمایا، بیٹا تم شبیہ مصطفیٰ ہو، تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو نان پاک کی صورت پاک سامنے آ جاتی ہے اور میں اس مقدس نشانے کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ابا حضور، جس نان پاک کا میں ہم شکل ہوں، انہوں نے بھی تو میدان احد میں دین حق کی سربلندی کے لیے اپنے دانت مبارک شہید کروا دیے تھے، تو پھر آج ہم شکل مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنے نان پاک کی سنت ادا کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اور یہ ہے وہ پاک چادر جس سے دادی فاطمہ نے نان پاک کی خون کو صاف کیا تھا۔ کیا ہوا جو آج دادی جان نہیں ہے؟ پھوپھی زینب بھی تو انہی کی بیٹی ہے، اس وقت دادی جان نے اپنے باپ کا خون دھویا تھا اور آج ہم شکل مصطفیٰ کا خون ان کی بیٹی پھوپھی زینب دھوئے گی۔ نواسہ رسول اپنے لخت جگر کی یہ معنی خیز گفتگو سن کر حیران رہ گئے اور فرمایا، بیٹا تمہارے ان نیک ارادوں پر قربان، مگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بیٹے کی لاش تڑپتی نہیں دیکھ سکتا۔ بیٹا پہلے مجھے جانے دو۔ شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، ابا جان، اگر آپ کی آنکھیں جوان بیٹے کی لاش کو نہیں دیکھ سکتی تو 18 سال کا جوان بیٹا بھی اپنے بوڑھے باپ کے سر کو نیزے پر نہیں دیکھ سکتا۔ ابا حضور اجازت فرمائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز نانا جان اپنے دربار سے دھکا دے کر نکال دے، دادی فاطمہ مجھے دیکھ کر منہ چھپا لے اور شیر خدا بزدلی کا طعنہ دے، اور آج اگر آپ نے مجھے حق و صداقت کی حفاظت کی خاطر شہید ہونے کی اجازت نہ دی تو بہت ممکن ہے کہ کل آئندہ آنے والی نسلیں آپ پر یہ الزام لگائیں کہ حسین نے اپنی بہن کے بچوں کو تو شہید کروا دیا اور بھائی حسن کے بیٹے کی قربانی تو دی، مگر جب اپنے لخت جگر کی باری آئی تو حسین گھبرا گئے۔ سیدہ کے لال کی آنکھیں پرنم ہو گئی اور فرمایا، بیٹا تمہیں اجازت دینے کا اختیار مجھے نہیں، تمہاری پھوپھی زینب کو ہے، جس نے اپنے دونوں کا چین اور راتوں کی نیند حرام کر کے تمہیں پالا ہے۔ علی اکبر کے آگے بڑھے اور پھوپھی زینب کے پاؤں پکڑ لیے اور عرض کی، پھوپھی جان، میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے بڑی محبت سے پالا ہے، مگر آپ نے اپنے بچوں کو خوشی سے قربان کروا لیا اور ان کے لیے آپ نے اجازت بھی لے لی، مگر میرا کیا قصور ہے کہ مجھے اس مرتبہ شہادت سے محروم رکھا جا رہا ہے؟ خدا کے لیے میری بھی سفارش کر دیجیے۔ سیدہ نے کلیجہ تھام لیا اور فرمایا، علی اکبر، میں نے آج تک ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے تمہیں دور نہ کیا، مگر آج ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنی آنکھوں سے اوجھل کس طرح کر ڈالوں۔ اتنا کہا اور ایک آہ ماری، زہرا کی جائیں بے ہوش ہو گئی۔ حضرت شیر بانو پاس کھڑی تھی اور بار بار اپنے دامن سے آنسو پوچھ رہی تھی۔ فرمایا، بیٹا پھوپھی جان کے منہ پر اپنا منہ رکھ دو، تمہاری خوشبو سے ہوش میں آ جائے گی۔ عرض کی، اماں جان، علی اکبر کا منہ اس قابل نہیں ہے کہ سیدہ پاک کے منہ پر رکھوں، اور پھر شہزادے نے اپنا سر پھوپھی کے قدموں میں رکھ دیا۔ سیدہ نے آنکھیں کھولے اور فرمایا، علی اکبر جاؤ، مگر باطل کو حق پرستی کے معنی سمجھ میں آ جائے اور لشکر یزید پر علی کی شجاعت کا راز کھل جائے۔ شیر بانو نے لباس بدلا۔ لباس کیا تھا؟ بھائی حسن کا پٹا تھا، نان مصطفیٰ علیہ السلام کا عمامہ تھا، حضرت زہرا کی چادر تھی۔ امام علی مقام نے ہتھیار لگائے۔ ہتھیار کیا تھے؟ امیر حمزہ کا نیزہ تھا، حضرت جعفر کی، اور پھر ہاشمی شہزادے کی صدائے نعرہ تکبیر سے فضائے کربلا گونج اٹھی، چہرے کی تجلی سے میدان کربلا چمک اٹھا، زلفہائے عنبرین سے کوفہ کا میدان مہک گیا، رخ پرنور کی ضیاء سے خاک کربلا کے ذرے دمک اٹھے، حسن مرتضیٰ کی تصویر کے آگے فسق و فجور کی صورتیں تھرتھرا گئی اور جمال مصطفیٰ کی تنویر کے آگے کفر و باطل کے پتلے گر پڑے۔
عمر بن سعد نے علی اکبر کا یہ جاہو جلال دیکھا اور نعرۂ حق سنا تو بولا کہ اے علی اکبر، اپنی اٹھتی ہوئی جوانی پر ترس کھاؤ اور اپنے آپ کو موت کے حوالے نہ کرو، مجھے بھی شبیہ مصطفیٰ دیکھ کر رحم آ گیا۔ جاؤ اپنے باپ سے کہہ دو کہ عمر بن سعد نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور ادھر آ جاؤ، پانی کے مشکزہ بھی ملیں گے اور عیش و آرام بھی، دنیا کی نعمت بھی ملے گی اور چین و قرار بھی، عزت و وقار بھی ملے گا اور دولت بھی ملے گی۔ عمر بن سعد کی اس گستاخی سے ہاشمی خون کھول گیا اور گرج کر بولے، اے دنیا کے بدلے اپنے دین کا سودا کرنے والے عمر بن سعد، سن اور غور سے سن کہ تو اس عاشق رسول کا بیٹا ہے کہ جس نے میدان احد میں ناموس اسلام کی حفاظت کے خاطر اور ذات مصطفیٰ کی رکھوالی کے لیے پہلا تیر لشکر کفار پر چلایا تھا، اور تو ہے کہ تو نے دین کے باغ کو اجاڑنے اور چمنستان اہل بیت کو پامال کرنے کے لیے پہلا تیر حضرت امام حسین پر چلایا، تو پھر یہ صحیح ہے کہ تو ایک جنتی باپ کا جہنمی بیٹا ہے۔ لیکن اب بھی اگر تو اپنے نیک باپ کے نقش قدم پر چل کر ہمارے دامن کو تھام لے تو تیری یہ غلطی معاف ہو سکتی ہے، اور ہوش کر اور حق و باطل کی پہچان کر، اسلام و کفر کے فرق کو سمجھ اور حسین و یزید میں امتیاز کر، اور اگر تیرا خیال ہے کہ ہمارے چمکتی ہوئی تلواریں دیکھ کر ہاشمی شہزادے کا سر باطل کے آگے جھک جائے گا تو یہ غلط ہے، اور اگر تیرا گمان ہے کہ پانی کے چند قطروں کے خاطر حیدر کرار کا پوتا یزید کی بیعت کر لے گا تو یہ بکواس ہے۔ اور اے عمر بن سعد، یاد رکھ کہ تو دنیا کے ساز و سامان کے عوض میری دولت و دین و ایمان نہیں چھین سکتا، اور موت کا خوف دلا کر تو مجھے راہ حق سے نہیں ہٹا سکتا۔ اور اے کوفے کے دغاباز انسانوں، اس جہان فانی کی چند روز شان و شوکت کی خاطر آخرت کی پر لطف زندگی کا سودا نہ کرو، اور یزید کے دربار سے عارضی ذلت و دولت کی خواہش میں حسین کے مقدس دامن کو نہ چھوڑو۔ اور سنو، میں تمہارے پاس پانی کی بھیک مانگنے کو نہیں آیا، رحم کی درخواست لے کر نہیں آیا، بلکہ دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر لڑنے کو آیا ہوں، اور حق و صداقت کی رکھوالی کے لیے مرنے آیا ہوں، اور اپنے خون سے حق اسلام کی پاک چادر سے کفر باطل کے سیاہ داغ دھونے کو آیا ہوں۔ اور اب بھی سمجھ جاؤ، اب بھی وقت ہے، آؤ اور فسق و فجور کے اندھیریوں سے نکل کر حق و ہدایت کی روشنی میں آ جاؤ، اور وحشت و بربریت کے گھڑوں سے نکل کر انسانیت و عامیت کے دامن کو تھام لو، اور کفر و باطل کے سمندر سے نکل کر حق و اسلام کے ساحل پر آ جاؤ، اور یزیدیت کے طوفان سے نکل کر حسینیت کے دامن پر پناہ لو۔ آؤ اور اب بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، خدا تمہیں معاف کر دے گا، اور اس کے بعد بھی اگر تم اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آتے تو پھر آؤ اور ہاشمی تلوار کے جوہر دیکھو۔ شہزادہ علی اکبر کی اس ایمان افروز تقریر نے کوفیوں کے دل دہلا دیے، اور حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، اور عمر بن سعد خود گھبرا گیا، کسی کو سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی، اور جب کوئی بھی مقابلے میں آنے کی جرأت نہ کر سکا تو شہزادہ علی اکبر خود ہی لشکر یزید پر حملہ آور ہو گئے، اور ایک وار سے کئی یزیدی قتل کرنے لگے۔ کبھی میسرہ کی طرف شیروں کی طرح لپکتے تو لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے، کبھی میمنہ کی طرف بڑھتے تو صفیں الٹ پلٹ کر دیتے، اور کبھی لشکر پر بجلی کی صورت میں چمکتے تو یزیدیوں کو خاکستر کرتے ہوئے آگے نکل جاتے۔ گرم لو کے پتھروں نے بدن کو جھلسا دیا اور پیاس کی شدت سے نڈھال کر دیا تو لشکر یزید سے نکل کر باپ کے قدموں میں آئے، عرض کی ابا جان پانی، فرمایا بیٹا پانی، کہا بیٹا میں نے اپنی ساری زندگی تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا، مگر آج تمہارا شفیق باپ تمہاری پانی کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا، بیٹا لو میری زبان اپنے منہ میں ڈال لو۔ علی اکبر نے زبان منہ میں لے کر چوسی تو جام کوثر کے مزے آ گئے۔ عرض کی ابا حضور، اگر میدان کارساز میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ فرمایا بیٹا تمہارے عزم و استقلال پر قربان، اور تمہارے اس نرالے انداز جنگ پر آفرین۔ جاؤ اور عمر بن سعد کو علی کے خون کا جوش بتا دو، جاؤ اور کوفیوں کو شمشیر حیدری کے جوہر دکھاؤ۔ جاؤ۔ لشکر یزید پر بجلی کی طرح چمکی، اور ایک ہی وار میں 12 یزیدی وصل جہنم کر گئی، کبھی نیزے کے ضرب سے تھی اور کبھی تلوار کی کاٹ۔ بڑے بہادروں کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور ہاشمی جوان کی
اس انداز جنگ کو دیکھ کر بڑے بڑے کافر گر پڑے۔ عمر بن سعد نے طارق بن شیس سے کہا کہ بڑے شرم کی بات ہے کہ اہل بیت کا ایک جوان ہی ہم پر غالب آتا جا رہا ہے، اور اگر اس کو تھوڑی سی مہلت دے دی گئی تو پھر ہم سب کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا۔ جاؤ اور حسین کے اس بیٹے اور یزید کی اس باقی کو قتل کرو، اور اس کے انعام میں تمہیں ابن زیاد سے موصل کی حکومت دلوا دوں گا۔ طارق بن شیس نے جواب دیا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں اولاد فاطمہ کے اس فرزند کو قتل کر کے اپنی عاقبت بھی خراب کر لوں، اور تو بھی اپنے وعدے سے پھر جائے تو پھر نہ میری دنیا نہ میرا دین۔ عمر بن سعد نے اس کو اپنی انگوٹھی دی، چنانچہ طارق بن شیس اپنے نیزے کو ہوا میں لہراتا ہوا سامنے آیا۔ ادھر بھی ہاشمی خون جوش میں تھا، اس نے آتے ہی نیزہ مارا۔ علی اکبر نے روک لیا اور پھر اس کے سینے میں ایسا بوچھار مارا کہ پار ہو گیا، وہ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر پڑا۔ آپ نے کہا ہوش باری سے اپنے گھوڑے کو چاروں قدم اٹھایا اور اس کو رون ڈالا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عمر بن طارق اپنی فولادی تلوار کو فضا میں چمکاتا ہوا مقابلے میں آیا، مگر ہاشمی شہزادے نے اس کو سنبھلنے بھی نہ دیا کہ نیزہ مار کر ہلاک کر دیا۔ اور پھر طارق کا دوسرا بیٹا غضبناک ہو کر اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں آیا۔ اس نے آتے ہی کئی وار علی اکبر پر کیے، مگر سب کھالی گئے۔ شہزادے نے اس کی آنکھ میں نیزہ مارا، جس سے اس کی دائیں آنکھ نکل گئی۔ وہ ابھی آنکھ پر پٹی باندھ ہی رہا تھا کہ علی اکبر کی تلوار نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ علی اکبر تازہ دم ہونے کے لیے پھر میدان کارزات سے نکلے، پھر باپ کے پاس باپ کے پاؤں کو بوسہ دیا اور عرض کی ابا جان پانی؟ فرمایا بیٹا حوض سے پیو۔ کہا ابا حضور خدا کی قسم، آج اگر علی اکبر کو پانی کے قطرے کہیں سے مل جائے تو کوفیوں کو باطل پرستی کا مزہ چکھا دوں، اور آج دنیا کو بتا جاؤں کہ نبی کے غلام جب حق و اسلام کی حمایت کے لیے میدان میں نکلتے ہیں تو پھر ان کی تلوار اس وقت تک میان میں نہیں جاتی جب تک وہ صفائے ہستی سے کفر و باطل کا نام و نشان تک نہ مٹا دے۔ فرمایا علی اکبر مجھے یقین ہے کہ تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو، مگر میں مجبور ہوں، اور بیٹا آسمان کی طرف دیکھو۔ علی اکبر نے دیکھا تو حضرت فاطمہ دامن پھیلائے اور حضرت علی بازو کھولے، اور نانا مصطفیٰ اپنے ہاتھوں میں حوض کوثر کا جام لیے کھڑے ہیں، اور آپ کا مرکب تیز رفتار دشمنوں کے سروں پر تھا، اور آپ پھر لشکر یزید پر حملہ آور ہو گئے، اور یہ حملہ ایسا تھا کہ لشکر یزید کے پاؤں اکھڑ گئے، لاشوں پہ لاشیں تڑپنے لگی اور سروں پر سر گرنے لگے، اور چاروں طرف قتل عام ہونے لگا۔ عمر بن سعد نے ایک مشہور طاقتور حکم بن طفیل بن نوافل کو 1000 بہادروں کا دستہ دے کر ہاشمی جوان کے مقابلے میں بھیجا۔ وہ آتے ہی پکارا کہ جانتے ہو کہ میری شہرت کی دھوم شام و عراق میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری بھی شجاعت کا چرچا زمین و افلاک میں ہے، اور پھر آپ نے تلوار حیدری کے وہ جوہر دکھائے کہ کوفیوں کے بہادروں کا یہ دستہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ لشکر کے اندر گھس گئے، اور آپ کی تلوار کے ایک وار سے کئی یزیدی خزاں کے پتوں کی طرح کٹ کر گرنے لگے۔ پھر ابن جمیر نے دھوکہ دے کر نیزہ مارا جو علی اکبر کے سینے سے پار ہو گیا۔ آپ گھوڑے کی زین سے گر پڑے، گویا کہ 14ویں رات کا چاند تھا جو ڈوب گیا، اور چمنستان زہرا کا پھول تھا جو ٹوٹ گیا۔ عمر بن سعد نے پکارا حسین اپنے جوان بیٹے کی لاش بھی لے جاؤ۔ سیدہ زینب نے یہ آواز سنی تو خیمے سے نکل کر چلا پڑی، ہائے میرے اکبر، اور لاش کی طرف دوڑی کہ امام پاک نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا بہن صبر کا وقت ہے، صبر کرو۔ نواسائے رسول اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچے، دیکھا تو ظالم لاش پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ حضرت حسین ادھر ہوتے تو ادھر سے آواز آتی کہ ابا جان مجھے پکڑنا۔ آپ اس طرف کو دوڑتے تو آواز دوسری طرف سے آتی کہ ابا جان مجھے پکڑنا۔ آخرکار حضرت امام حسین نے لشکر یزید کو للکارا تو وہ بھاگ گئے، اور آپ نے علی اکبر کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کیے، اپنی چادر میں باندھے، اٹھانے لگے تو لاش تو اٹھتی نہیں، اور اٹھتی بھی کیوں؟ اس لیے کہ امام الانبیاء کے کندھوں پر کھیلنے والا حسین آج کربلا کے میدان میں اپنے بھانجوں، اپنے بھتیجیوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹوں
بیٹوں کی لاشیں ڈھو ڈھو کر تھک گیا تھا۔ فرمایا اکبر اٹھتے کیوں نہیں؟ لاش سے آواز آئی ابا جان ذرا ٹھہر جائیں، علی اور مصطفیٰ اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہاشمی شہزادے کی لاش خیمے میں پڑی تھی۔ عابد بیمار فرش پر دھاڑے مار مار رہا تھا اور معصوم اصغر جھولے میں تڑپ رہا تھا۔ بی بی شہر بانو آہیں بھر رہی تھی۔ سیدہ زینب لاش سے لپٹ گئی، ہوش آئی تو لاش کو جھولی میں لے کر خون آلود زلفوں کو چوما اور فریاد کی، اور پھر عالی مقام حسین نے اپنے بیٹے کی لاش کو گود میں اٹھایا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھی۔ دیر تک شہزادے علی اکبر کی لاش پر رونے کے بعد مظلوم نے لاش کو خود ہی اٹھایا، اس لیے کہ مردوں میں سے کوئی بھی اور نہیں تھا جو اکبر کی لاش کو سیدہ کے ساتھ اٹھاتا۔ تمام کے تمام حق و صداقت کی سربلندی کی خاطر قربان ہو چکے تھے اور ایک ایک کر کے شریعت محمدیہ اور خلافت الہیہ کی حفاظت کے لیے شہادت پا چکے تھے۔ چاند غروب ہو چکا تھا، ستارے ڈوب چکے تھے اور پھول ٹوٹ چکے تھے۔ عابد بیمار تھا اور اصغر شیرخوار کے ساتھ جاتا بھی تو کون؟ قبر کھودی اور اپنے لخت جگر کی لاش کو بڑے ہی صبر و سکون کے ساتھ دفن کر دیا اور زمین کربلا کو منتخب کر کے فرمایا کہ 18 سال کی ہے یہ دولت حسین کی، اب ہے تیرے سپرد امانت حسین کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔